اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 29 بار پڑھتے ہی اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ عمل آج 3 محرم الحرام پہلے اتوار کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ عمل کتنا طاقتور ہے کہ جب عمل شروع کرتے ہیں عمل بعد میں ختم ہوتا ہے، قسمت پہلے بدل جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، ہر حاجت بیٹھے بٹھائے پوری کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بن مانگے ملتا رہے، تو پھر یہ عمل صرف ایک بار کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ عمل اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس کے بارے میں جانتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل آج بہت سارے لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس عمل کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ میری فلاں مشکل کو، فلاں کام کو، فلاں حاجت کو غیبی مدد کے ذریعے حل فرما دے۔ مثلا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ اس عمل کی بدولت میری مدد فرما اور مجھے اپنا گھر عطا فرما دے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے کہنا یا اللہ اس عمل کی برکت سے میری مدد فرما اور میری شادی کے لیے بندوبست اہتمام فرما۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو بھی نیت ہے، میں نے 1-2 مثالیں دے کر سمجھا دیا ہے۔ آگے آپ کا جو مقصد ہے، میں نہیں جانتا، ہر شخص کا الگ الگ مقصد ہے، الگ الگ حاجت ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے آپ جتنی باتیں اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، جتنی حاجتیں اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، دیکھیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ وہ بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ فرید جو کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسا رب اپنے فرید کو کہتا ہے فرید بھی ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے۔ دوستو یہ عمل انتہائی مجرب ہے، آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ کہتے ہیں اگر آج کے دن سارے کام چھوڑ کر، یہ میں سینے کا راز بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ یہ اس عمل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ یقیناً اس عمل کا پورا سال انتظار کرتے ہیں، اس دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ 3 کا عدد جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقرب ہے۔ تاک عدد جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو 29 میں بھی تاک عدد موجود ہے اور آج بھی 3 یہ تاک عدد موجود ہے، اس لیے آج کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ اس عمل کو اعداد والا عمل کہتے ہیں، غیبی مدد والا عمل بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو آپ نے 29 بار پڑھنا ہے۔ وہ سورت اتنی مبارک ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی بندہ غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی یہ آیت ہے جو اللہ سے مجادلہ کرتی ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کو پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ اس لیے جس بندے کے حق میں قرآن سفارش کرے، اللہ پھر قرآن کی بات کو، اس کی سفارش کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم اور قیمتی ہے۔ یہ عمل لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں حاصل کروا دیتا ہے، سب سے بڑی خوشخبری آپ کو مل جائے گی۔ جانیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آج کیونکہ 3 ہے، تیسرا محرم ہے، تو آپ 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ عمومی طور پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن آج کیونکہ اعداد والا عمل ہے تو آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم۔ اگر یہ خدا نخواستہ آپ کو نہیں آتا پھر آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں نا جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک دیکھا ہے، یہ مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ چاہے مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس سورہ مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے پاکیزگی قائم ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے بزرگی پیدا ہوتی ہے، اپنے شعبے میں کامیاب ترین وہ شخص بن جاتا ہے۔
اسی لیے میں نے ایک بینک آفیسر کو یہ عمل بتایا، اتنا وہ خوش ہوا، اس عمل کے ساتھ اتنی کامیابی ملی کہ وہ کہتا ہے میں تو اب تقریباً اپنے عہدے کے لوگوں پر اس طرح حکومت کرتا ہوں، لوگ میرے بڑے تابعدار ہیں۔ وہ کہتا ہے دن بدن میرا جو ہے وہ عہدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے آپ چند دنوں کے اندر کیا چند گھنٹوں کے اندر وہ برکتیں دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ یہ پڑھ لیں، آپ انشاءاللہ اسی سال آپ پوزیشن حاصل کر لیں گے اپنے امتحانات کے اندر۔ اب امتحان کا رزلٹ تو کب آنا تھا، اس نے یہ عمل پچھلے سال کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پوزیشن آ گئی۔ اس لیے ہر شخص مختلف حاجتوں والا بھی اس عمل کو کرے، جس کی کوئی خاص حاجت اور مراد ہے وہ بھی اس عمل کو کرے تاکہ اس کی تمام حاجتیں اور تمام مرادیں پوری ہو جائیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ ابھی آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی نماز عشاء پڑھی اس کے بعد سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ اس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب 29 بار کہی جائے چیز تو اس کو 29 بار ہی پڑھنا ہے، 30 بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ بار پڑھ گیا ہوں، تو پھر دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ مثال دے کر بات سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ایک تالا ہے، اس کی چابی ہے، اگر چابی کے 3 دندے ہیں اور اس کو 4 کر دیا جائے تو وہ چابی کبھی تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح جو اللہ والوں نے ایک تعداد مقرر کی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر ہم کمی پیشی کر دیں، اضافہ کر دیں تو وہ کبھی بھی اس قدر فائدہ نہیں ملتا۔ البتہ ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جو اس کا مین مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورت اخلاص شریف ہے، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو میں آیت مبارکہ بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی مبارک آیت ہوگی، اس کا جو مقام ہوگا میں اس مقام پر آپ کو بتاؤں گا، جس جگہ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس پورے عمل کی یوں سمجھیں کہ جو فرسٹ چیز ہے نا، جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، جو اس عمل کی یعنی کہ لب لباب ہے، وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ باقی بھی یہ چیزیں عمل کا حصہ ہیں، باقی بھی یہ عمل کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز یوں سمجھیں کہ ان تمام چیزوں پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے اس آیت مبارکہ کو جو آپ نے 29 بار آج پڑھنی ہوگی۔ کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، عمل بھی بالکل مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن بڑا کمال کا ہے۔ اس لیے یہ سورت پڑھنے والا شخص ہر طرح کی بیماریوں سے، عداوتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندے کاروبار، رکے ہوئے کاروبار، بالکل ڈیمیج کاروبار جہاں کوئی امید نہیں ہوتی، یہ دکان اب چل سکتی نہیں، آپ کا یقین ختم ہو چکا، آپ کا توکل ختم ہو چکا، آپ کا یعنی کہ اس پر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو چکا کہ بس آج مایوسی چھا گئی، تو بس مایوس ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کے ذریعے مندے کاروبار، رکے ہوئی دکانیں، رکے ہوئے کاروبار اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ملتی ہیں اس عمل کے ذریعے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو باوضو پڑھنے سے غیبی مدد آتی، جتنی چیزیں ہیں یہ ساری غیبی، جب ساری غیبی چیزوں کو ہی آج پڑھیں گے تو غیب سے مدد تو اللہ بھیجے گا نا، ایسی مدد آتی ہے کہ سب دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں خود آپ اپنے یعنی کہ اپنے مقدر پر رشک کریں گے، آپ اپنے مقدر پر خوش ہوں گے، آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ لوگ جو کہتے ہیں یار اب تو زندگی بیکار ہو چکی ہے، بس یہ زندگی تو بس ایسے ہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس طرح اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، یقین جانیں جب وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کو حاضر ناظر اور اپنے رب پر مکمل یقین کر کے عمل کو کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔ فقیروں کو غنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے شخص جنت میں بھی بنگلے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے،
اور اس طرح کئی حاجتیں بیٹھے بٹھائے ان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد فرشتے بھی ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے، وہ کتنے مقدر والے ہوتے ہوں گے، کیونکہ ماہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا، نئے سال کی شروعات ہیں، اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو یہ مقدر، یہ عظمت والا مہینہ ہے، تو یہ عظمت والا ہی وظیفہ اس بابرکت مہینے میں کریں۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ تقریباً طاق عدد والی چیزیں ہیں، یہ طاق اعداد میں پڑھی جائیں گی، اس لیے اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ سب سے عظیم واقعہ تو یہ ہے نا کہ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی اس مہینے میں شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جو پورا شہادتوں کا بھرا ہوا مہینہ ہے، یعنی اس کی 1 تاریخ کو جو ہے وہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اسی طرح اس کی آگے ہر تاریخ میں کسی نہ کسی کی شہادت موجود ہے۔ تو یہ شہادتوں والے مہینے میں آپ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ سورت کی فضیلت اتنی ہے، اس کو بالکل تعداد میں نے بتا دی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس کو اس تعداد کے برابر پڑھیں گے اللہ 700 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ بندہ کتنا مقدر والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا، اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اللہ اس کو اتنے شہیدوں جتنا ثواب عطا کرے۔ جب اتنا ثواب مل جاتا ہے تو پھر اس بندے کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب اور دوست بن جاتا ہے، اللہ کی دوستی میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ صورت اللہ کی بڑی پسندیدہ اور بڑی محبوب ہے۔ تو جو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ صورت کو، آیت کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ بات بڑی سادی سی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ہر شخص کو آ جاتی ہے، نہ آئے تو بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے بہت سارے لوگ آئیں گے، اس عمل کو، ویڈیو کو دیکھیں گے، لیکن عمل نہیں کر پائیں گے۔ عمل وہی کر پائے گا جو مقدر والا ہوگا، جو قسمت والا ہوگا، جس کی تقدیر بدلنے والی ہوگی، جس کا مقدر سنورنے والا ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگنا ہے، اس کی معرفت مانگنی ہے۔ وہ کیسے مانگیں گے؟ اس سے عزت اور جلال مانگنا ہے، تاکہ آپ جہاں جائیں، جس میدان میں قدم رکھیں، آپ کو عزتیں ملیں، دنیاوی بزرگی ملے، بلندی حیوانیت ملے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے دنیا میں ہمیشہ باعزت رہیں گے اور خوش بخت ہو جائیں گے۔ یعنی کہ خوش نصیب آتے ہیں، آپ کہتے نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، یار فلاں دا پتر بڑا خوش بخت ہے، وہ تو جیڑی چیز انہوں ہاتھ باندھا ہے کامیاب ہو جاندہ ہے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جو تمہیں اس قدر، یعنی اس کے ہاتھ تو سونے، وہ تو مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو مقدر، یعنی بدبختی کو مٹا کر نیک بختوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو اس پر اتنا زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس عمل سے محروم نہ رہے۔ آج موقع ہے، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے دوستو آپ کو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس بات کو سمجھتے ہوئے، اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہوئے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ نام مبارکہ اس طرح پڑھنا ہے، یعنی یا ذل جلال والاکرام، اے عزت والے، اے جلال والے، اے عزت والے، اے جلال والے۔ تو آپ جب عزت اور جلال والا اللہ کو کہیں گے تو اللہ اس صفت میں سے کچھ حصہ اپنے بندے کو، جو اس کو اس طرح پکارتا ہے، اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پر۔ جب اس کا بندہ اس طرح اس کو پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کی پکار کو سن لیتا ہے، اور پھر اس کو اپنی شان کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق، اس کی شان بڑی ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسعت والی ہیں، اس کی رحمت تو اس قدر وسعت والی ہے کہ جس قدر بندہ اس کی رحمت مانگتا جاتا ہے، اللہ اس سے بھی کئی گنا اس پر اپنا کرم اور رحمت کا نزول فرماتا جاتا ہے، کیونکہ عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔
تو اس صفت کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اللہ غلبہ اور بزرگی والا ہے، اپنے غیر سے مستغنا ہے، اس لیے آپ نے یہ اسماء یا ذوالجلال ولی اکرام اس کو پڑھ کر جب اس کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے نا تو وہ دعا فوراً قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اس نام کو دعاؤں میں شامل کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اب حضور جس نام کو پڑھنے کا حکم دے، تلقین فرمائیں، تو وہ خود اندازہ لگائیے وہ کتنا مبارک نام ہوگا۔ اس لیے آج کے اس عمل کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے محبت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ یہ نام اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مظہر ہے، اس کے ورد سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالجلال ولی کرام کا مطلب جیسے میں نے کہا یہ اس کی صفت ہے اور ہر ایک سے وہ برتر ہے، ہر ایک سے وہ بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے یہ ایک بہترین نام ہے۔ یہ نام صفاتی اعتبار سے انتہائی جلال والا ہے۔ اس کو پڑھتے ہی یعنی کہ تمام رکاوٹیں، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ فوراً ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، وہ بہہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور بندے کی لوگ تواضع اور تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس کو پڑھتا ہے۔ دین اور دنیا میں سعادت مندی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اکثر بزرگان دین اس عمل کو پڑھتے رہے ہیں، اکثر، اور پھر انہوں نے جو طریقت میں اور انہوں نے بزرگی میں جو ان کا باطن کھلا ہے اسے کہتے ہیں غیبی اسرار و رموز، اور اس کو مراقبے کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بڑے بڑے ایسے ایسے راز عیاں ہوتے ہیں، اور پھر شفائی امراض کے لیے جیسی بھی کوئی شخص بیماری کے اندر ہے اس کے پڑھنے سے اللہ ہر قسم کی بیماری سے بھی شفا عطا کر دیتا ہے، اور اس کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص دوسروں کی نگاہ میں باعزت اور معظم رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمی عزت بخشنا چاہتا ہے نا، انہیں باطنی اشارے کے ذریعے یہ پڑھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر سے گر گیا ہے، اس کو پڑھے تو عزت بحال ہو جاتی ہے۔ کوئی عورت اپنے خامد کی نظروں میں گر گئی ہے، کوئی ملازم اپنے آفیسر کی نظروں میں گر گیا ہے، کوئی اپنے محلوں رشتہ داروں کی نظر میں گر گیا ہے، چاہتے ہیں کہ خاندان میں عزت بڑھ جائے، لوگوں میں عزت بڑھ جائے، تو پھر آج اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار لیں، اللہ عزتیں بھی بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، دولت بھی بڑھا دیتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا۔ اس کے اندر تسخیر خلق موجود ہے نا، یعنی اس کے اندر تسخیر ہے، تسخیر خلق جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اسماء مبارکہ آپ نے 313 بار پڑھنے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 مرتبہ 3 کا لفظ موجود ہے، تو 313 کی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں گے، لیکن ترتیب یہی رکھیں گے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ۔ اور ہماری جو ہے نا ہر روز 10 ذوالحج تک یعنی 10 محرم الحرام تک، یوم عاشوراء تک روزانہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف آج 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ضرور دعا میں بھی شامل ہوا کریں، دعا کیونکہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی رنج و غم کا علاج ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا تو آپ کے تمام مسائل اللہ اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے حل فرما دے گا۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے، غنا مانگنی ہے۔ اب میں اس صورت کی جانب بڑھنے لگا ہوں اور اس آیت مبارکہ کو آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کو انتظار کی گھڑیاں ختم۔ اب اصل چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب غنا کا سوال کرنے کے بعد وہ جو اصل چیز آپ نے پڑھنی ہے جس کے ذریعے آپ کو غنا ملنی ہے، اس کو جب پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ کے حالات و واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو مقام اور عزت بلند ہونا شروع ہو جائے گا، غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ سورہ مبارکہ جس نے بھی پڑھی ہے نا، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو تو پڑھنے کا حدیث پاک میں بھی حکم ہے نا، بلکہ ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ سورت سکھاتا ہوں جو میں نے حضور سے سیکھی ہے، اس کو جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محبوب سورت ہے،
تو اس سورہ مبارکہ کو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی برکتیں اس بندے کو ملتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ جیسا بھی یہ دنیا کا بھی تو یہ عذاب ہوتا ہے نا، جو ہمارے اوپر مشکل آ جاتی، جو ہمارے اوپر غم آ جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات اور خلاصی عطا کر دیتا ہے۔ اب جو آپ نے غنا کا سوال کرنا ہے نا، اس سوال کو سمجھیں، اور وہ آیت مبارکہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا، بالکل 2 لفظ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے درمیان میں چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پسندیدہ صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب صورت ہے، اور جو اللہ کی محبوب صورت ہوتی ہے جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کی محبوب صورت کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے نا اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اس سے پڑھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، خاص کر لوگ اس کو پڑھتے ہی فراغی رزق کے لیے ہیں، رزق کی پریشانیوں کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، غنات نگری اور کشادگی رزق کے لیے، اس سے بڑی کوئی اور صورت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس صورت کی صرف ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، پوری صورت بھی نہیں پڑھنی۔ اب پہلے سمجھ لیں آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے غنا ملے گی، وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اس کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، یا اے غنی بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ اپنے بندوں کو غنی کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو غنی کر دیتا ہے نا، اس لیے یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو اپنی شان کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس شان کا اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ حصہ مل جائے، حصے سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم شرک کر لیں، اللہ ہمیں اس کی برکت مل جائے، اس نام کی برکت مل جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے حصے دار ہو تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی برکتیں مل جائیں تو وہ یعنی کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ حقیقی غنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کو مجازی طور پر، ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے ہم اس کے مجازی طور پہ مالک ہوتے ہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، مخلوق میں کسی چیز کی اس کو طلب نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اس لیے ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، آمدن میں برکت کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غیب سے مالدار ہونے کے لیے آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، جب اس کو پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہاں تک آپ نے اس عمل کو جب کیا تو اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کو اب درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے ڈائریکٹ اس آیت مبارکہ کو 29 بار پڑھنا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ مالدار کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے، یہ بات انتہائی ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، جو نیت کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کرنی ہے، کوئی یہاں پہ ردل بدل نہیں کرنا، اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں، اس لیے میں نے کہا شروع سے لے کر آخر تک مکمل وظیفے کو سمجھیں گے، اس کے مطابق کریں گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس حملے مبارکہ کو کرنا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، اس کے بعد درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت سے پہلے اگر ممکن ہو تو آپ چاول کے 7 دانے لے لیں، اس کے اوپر اس عمل کو کر لیں، اور وہ جو چاول کے دانے ہوں گے ثابت، وہ اپنے گھر میں یا اپنے پرس میں رکھ لیں، جب تک وہ آپ کے پاس رہیں گے نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا، نہ گھر سے دولت ختم ہوگی، رزق ختم ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ اس چاولوں پر اگر دم کرنا ہے تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، تو اب اگر نہیں دم کرنا تو پھر بھی آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی، ایسی بات نہیں کہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ اب وہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں دیکھیں پھر کیسے